صافی صاحب، بات ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کی۔ وزیر اعظم نے بھی ایک قانونی ٹیم تشکیل دے دی ہے جس میں جو قانونی الجھنیں ہیں واپسی کے حوالے سے ان پر بات کی جائے گی اور ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو اس کے بعد سیاسی منظرنامہ کیسا ہوگا؟ جی، قانونی ٹیم کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ غالباً بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کو بھی ایک اہم ذمہ داری دی گئی ہے قانونی معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے، تو اس پہ سمجھنے والوں کے لیے کلی نشانیاں ہیں کہ بات کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور جہاں تک نااہلی کی بات ہے تو ہم سے پہلے تو یہ عدالت نے خود قرار دیا تھا کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور کسی اور عدالت نے نہیں، اسی عدالت نے فیصل واوڈا کے کیس میں یہی فیصلہ دیا تھا۔ اور دوسری، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو نکالا گیا اور کس طریقے سے اب ان کو لایا جا رہا ہے۔ اگر ان کو غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا تھا تو وہ بھی غلط تھا، اور اب اگر قانون اور آئین کو ان کے لیے تبدیل کر کے ان کو جو انڈیو ایک آئینی رستہ ہے یا قانونی رستہ فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی تو یہ بھی غلط ہے۔ لیکن جو قانونی طور پہ ہم اگر دیکھیں اس نااہلی کے پورے معاملے کو، تو سیاستدانوں کی قسمت کے فیصلے اداروں کے ہاتھوں میں نہیں ہونے چاہیے، وہ چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے کوئی اور ادارہ ہو۔ وہ اگر اس ملک میں ہم جمہوریت اور سیاسی نظام کا دم بھرتے ہیں تو یہ اختیار عوام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ کس کو وہ سیاست سے آؤٹ کرتے ہیں، کس کو سیاست میں واپس لاتے ہیں۔ اگر نواز شریف صاحب کو اس وقت نکالا گیا تھا سیاسی انجینئرنگ کے تحت تو غلط کیا گیا ہے۔ آج اگر ایک دوسرے لیڈر کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سیاسی انجینئرنگ اگر اس میں ہو رہی ہے تو یہ اس سے بھی بدتر اور غلط کام ہے، کیونکہ اس کو سپورٹ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جیسی جماعتوں کو حاصل ہے جو خود اس پروسیس کا شکار رہے ہیں۔ تو میری نظر میں یہ اختیار صرف عوام کے پاس ہونا چاہیے، کسی ادارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے عوام کے پاس جانا ضروری ہے نا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انتخابات کرائیں، تو انتخابات کے امکانات کس حد تک روشن